پہلے حضور خواج خیر الانام سے پہلے فضا اداس تھی ان کے پیام سے پہلے، نہ ابتدا کی خبر تھی نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر تھی نہ انتہا معلوم، حضور سرور عالم کے نام سے پہلے۔ بہت بلند ہے ذکر پیمبر بطحاں، بہت بلند ہے ذکر پیمبر بطحاں، روا نہیں ہے درود و سلام سے پہلے۔ اور حضرت مولانا قطب الدین صاحب نعت جب پڑھ رہے تھے تو میں یہ شعر پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے چلے گئے، نیند کے مخ پہ چھاپ لگا دو ہاتھ و ہلکا موڑ کے، نیند کے مخ پہ چھاپ لگا دو ہاتھ و ہلکا موڑ کے، ہا کے آگے میم بنا دو دال کو اس میں جوڑ کے، اوڑ کے اس کو جاؤں گا میں احمد کے نگریا، رنگ دے ہے رنگ رضوا میری رے چنریا، اپنے پیا کا میں ہوں دلارے لوگ کہے لبوریا۔ بڑے بڑے شاعر سب لوگوں نے اپنے اپنے طرز پر حضور کی تعریف کی ہے، تو آئیے اب میں نعت کے بعد جو ہمارا مقصد ہے خطابت، تو خطابت کی دنیا میں ہم لے چلتے ہیں۔ حضرات میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری محفل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے، ہمارے اجلاس کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے اسٹیج پر ایسی روشن ہستیاں جلوہ افروز ہیں جن کی زیارت عبادت ہے۔ میں آپ سے شروع بتایا تھا، جن کی زیارت عبادت ہے، جن کے فرمودات و ارشادات خیر و فلاح برکت و سعادت ہے، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت ہے، جن کا راستہ راہ سنت ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف دین خدا بندی کی خدمت ہے۔ حضرات ہمارے اس اسٹیج پر علاقے کے مشہور و معروف ذمہ داران بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مدرسہ فیض العلوم کے پرنسپل، ہم سب کے دلوں کے دھڑکن، علاقے کے ہر چپے چپے پہ پہنچنے والے خطیب الاسلام حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں، اور مدرسہ اشاعت العلوم بہایا گنج کے نائب محترم بھی تشریف رکھتے ہیں، اور مدرسہ حیات العلوم پپرا بازار سے، اور اس طریقے سے ہمارے علاقے کے مشہور مدرسہ عربیہ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم جو ہم سب کا مادر علمی ہے، وہاں کے محترم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کرام ذمہ داران تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب کا، جنہوں نے ان سارے علماء کرام کو مدعو کیا۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام کو خطابت کی دنیا میں لے چلتے ہوئے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ اسی کڑی میں سے ایک شخصیت کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ میری مراد ذات السعاد عزت معاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب قاسمی، شیخ الحدیث مدرسہ جامعۃ المومنات الاسلامیہ و صدر جمعیت علماء کشی نگر کو حضرت مفتی صاحب تشریف لائے اور اپنے وعید حسنات سے ہم سب کے دلوں کو محفوظ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ ویران مسجدیں ہیں سونی ہے خانقاہ ہے، ویران مسجدیں ہیں سونی ہے خانقاہ ہے، پہچان اب ہماری ملتی نہیں کہیں سے، بدر حنین خندق و خیبر کی سرزمین کو، بدر حنین خندق و خیبر کی سرزمین کو، اے میرے گم شدہ دل آواز دے کہیں سے۔ حضرت مفتی صاحب مائک پر۔ امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، معراج میں وہ سب کچھ سرکار دیکھائے، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، فصل لربک وانحر۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارہ کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، کسی کو دیکھتے رہنا معراج ہے تیری۔
کسی کو دیکھتے رہنا معراج ہے تیری۔ حضرات محترم، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے بہت ہی پریشان کن ماحول ہے، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماحول سے گھبرا جائیں اور ماحول کی بات بھی نہ کریں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ غور سے سنیے، مسجد الاقصیٰ قرآن پاک کے 15ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا تعلق جو ہے قرآن پاک میں بہت ہی مضبوط ہے۔ یہ بیت المقدس جو فلسطین ہے سارے انبیاء کا مسکن ہے، بہت زیادہ انبیاء کرام وہاں پر دفن ہیں۔ ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ۔ مسلمان ہر نماز میں دعا کرے اور مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کرے۔ ہماری چیزیں چھن جا رہی ہیں، ہمارے زبان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا نام لے سکیں۔ اٹھ جاگ مجاہد ہوشیاں، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوشیاں، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے۔ اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں۔ اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا جب تو بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ یا تو اسلام کا نام نہ لے پھر شوق شہادت پیدا کر۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ صدمت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ بس میں تھوڑا سا موضوع دے دیا ہوں، اب میں دعوت سبق دے رہا ہوں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایسی شخصیت کو جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشین، انقلاب آفرین، پرمغز اور معلومات افزا جیسے خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، میں حضرت والا کے لیے شعر پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کرتا ہے رشک ہم پر علاقہ اسی لیے، کرتا ہے رشک ہم پر، اور واقعی فخر ہے۔ ہم جب سے آنکھیں کھولے ہیں تب سے حضرت کو اپنے علاقے میں پاتے ہیں، اور حضرت والا ہی سے ہم لوگوں نے کچھ بولنا سیکھا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں اس شعر کو پڑھنا۔ کرتا ہے رشک ہم پر علاقہ اسی لیے، ہم میں ہے آج ایک خطیب سحر بیاں۔ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیرے سحر اللسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیرے سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم پرنسپل مدرسہ فیض العلوم پرنونی سے ہے۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے معاید حسنہ سے اب سب کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم مائک پر۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات، آپ کے سامنے نظر آیا یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، آج یہ حافظ ہو گئے، مکمل حافظ ہو گئے۔ اللہ پوری زندگی قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہمارا مقصد اس جلسے کا قرآن پاک کی تلاوت تھا، اس کے بعد نعت پاک، اس کے بعد سے خطابت، پھر تکمیل قرآن۔ آخری 2 کڑی بچ گئی ہے، انہی 2 کڑیوں میں سب سے پہلی کڑی حضرت قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ آئیے اس ذات پاک کا پاکیزہ ذکر کریں۔
جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک، ستاروں کی محفل سے لے کر مہتاب کی روشنی تک، انسان و جنات سے لے کر حور و ملائکہ تک، کتب سماویہ سے لے کر دیگر مذہبی کتابوں تک، کلمہ طیبہ سے لے کر اذانوں تک، درودوں سے لے کر سلاموں تک، نوافل سے لے کر فرائض تک، غرض ہر شے میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عیاں کر رکھا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس سے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک نہ مروں خواجہ بطحاء کے حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم کو دعوت سخن دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، خطاب جس کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیر کلام آ رہا ہے۔ حضرت قاری سہیل صاحب مائک پر۔